جو صورتحال چل رہی ہے اس کو کسی بھی طرح فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کہا جا سکتا. نامینیشن پیپر داخل ہی نہیں ہوئے جا رہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جمشید دستی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. میاں نواز شریف صاحب جن کو سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی طرف سے نااہل قرار دیا گیا ہے, ان کو اہل کر دیا ریٹرننگ افسر نے اور اشتیاق چودھری صاحب کے کاغذات مسترد کر دیے. یہ میرے لیے بھی باعث حیرانی تھا. 2017 میں اسی حلقے سے نیشنل اسمبلی کا امیدوار تھا. 2018 میں چاہتا تھا کہ دوبارہ لڑوں. یہ حلقہ مجھے سوٹ کرتا ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ مدعے مقابل نواز شریف ہے, آصف علی زرداری ہے یا کوئی اور ہے. 1-to-1 مقابلہ ہو. ول آف دا پیپل جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. میں نے عوامی تحریک سے سیاسی راستہ الگ کیا ہے, تحریک منہاج القرآن سے نہیں کیا. وہ اسی طرح مجھے عزیز ہے جس طرح اول دن سے تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک بار بیٹھے ہیں پھر اشتیاق چودھری صاحب کے پاس, ان کے آفس میں. ان کا آفس حلقہ NA 130 میں واقع ہے. اسی حلقے سے پہلے بھی انتخاب لڑتے رہے ہیں. میاں نواز شریف کے مقابلے میں ایک بار پھر انہوں نے انہی الیکشن میں کاغذات جمع کروائے. میاں نواز شریف صاحب جن کو سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی طرف سے نااہل قرار دیا گیا ہے, تاحیات نااہل, ان کو اہل کر دیا ریٹرننگ افسر نے اور اشتیاق چودھری صاحب کے کاغذات مسترد کر دیے. اس پر خصوصی طور پر بات کریں گے. اس کے علاوہ ان کا تعلق ابھی پاکستان عوامی تحریک سے رہا ہے. اس تحریک کو انہوں نے چھوڑ دیا, کیا وجہ بنی؟ آج کل اپنی ایک پارٹی بنائی ہے پاکستان عوامی محاذ, اس کے بارے میں پوچھیں گے. لیکن سب سے پہلے دیگر باتیں بھی کافی کریں گے, لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں آنے کی وجہ اور ان کے کاغذ مسترد ہونے کی کیا وجہ بنی, جبکہ میاں نواز شریف صاحب کے کاغذات منظور کر لیے گئے. جناب اشتیاق چودھری صاحب. جی عوان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اس سوال پہ جو آپ نے کیا اینڈ پہ کہ مسترد کر دیے گئے آپ کے اور نواز شریف صاحب کے ایکسیپٹ کر دیے گئے, یہ میرے لیے بھی باعث حیرانی تھا, کیونکہ مجھے بتایا ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات جب میرے سکروٹنی ہوئے تو کوئی اعتراض چونکہ نہیں داخل ہوا آپ کے خلاف, تو آپ کے کاغذات جو ہیں وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں. اچھا, ریٹرننگ افسر نے پہلے کہا. تو جب 30 کو دسمبر کو ہم گئے وہاں پہ لسٹ لگنے, تو میرا نام لسٹ میں نہیں تھا, میاں نواز شریف صاحب کا تھا. حالانکہ میں نے ان کے اوپر آبجیکشن بھی ریز کیا تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو میاں نواز شریف صاحب کو لائف ٹائم بین کیا ہوا ہے, جو اس لائف ٹائم بین کی موجودگی میں وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں. لہٰذا جب تک لائف ٹائم بین نہیں اٹھ سک جاتا تو یہ نااہل ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کو انہوں نے اجازت دے دی اور مجھے ریجیکٹ کر دیا. میں پھر اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جو ٹرائیبیونل بنا ہے اپیلوں کا, وہاں پھر میں نے یہ دائر کی نواز شریف کی جو نااہلی تھی, نااہلی کی بنیاد کے اوپر کہ وہ ایلیجیبل نہیں ہے. میری استدعا اب یہ ہے ہائی کورٹ کے ٹرائیبیونل میں کہ مجھے جو ہے وہ اہل کیا جائے تاکہ میں عوام کے پاس جاؤں, میں عوام کی بات کروں. یہ ٹربیونل ایک رکنی ہے جس کے پاس؟ جی ایک رکن. کیا نام ہے جج صاحب کا؟ جسٹس رسال حسن سید صاحب. اچھا, وہ ہیں جن کو 3 کروڑ روپیہ بھی دیا گیا ہے کوٹھی بنانے کے لیے. چلے اللہ کرے کہ آپ کا معاملے پر وہ فیصلہ نہیں, وہ تو آپ سے ہم نے پوچھا ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے میرے ذہن میں آ گیا کہ ان میں ان کا نام بھی شامل ہے جن لوگوں کو 3 کروڑ روپیہ دیا گیا ہاؤسنگ سوسائٹی یا اپنا گھر بنانے کے لیے. میرے نالج میں نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. تو میاں نواز شریف کے خلاف آپ کس طرح سے الیکشن لڑنے کے لیے ایک بار پھر تیار ہو گئے؟ دیکھیں کیا وجہ بنی ان کے مقابلے میں آنے کی؟ دیکھیں, یہ جو میرا آفس ہے اور میرا بہت سارا وقت جو دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے وہ اسی حلقے سے گزرتا ہے. 2017 میں اسی حلقے سے نیشنل اسمبلی کا امیدوار تھا کلثوم نواز کے خلاف. جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب چونکہ ایک پیج کے اوپر تھے اور کزن بھی تھے, تو مجھے یہی پیغام ملا کہ آپ یاسمین راشد کے حق میں وڈرا کر جائیں.
پارٹی پالیسی تھی، میں الیکشن لڑنا چاہتا تھا جی لیکن جو پارٹی پالیسی ہوتی ہے آپ اس کے مطابق چلتے ہیں، تو لہٰذا مجھے پارٹی کی جو خواہش تھی اس کے سامنے میں وڈرا مجھے کرنی پڑی، اپنی خواہش ذاتی، اور میں نے پارٹی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وہ الیکشن سے میں الگ ہو گیا۔ اور یہ وجہ پہ اب جب دوبارہ 2018 میں میں چاہتا تھا کہ دوبارہ لڑوں، لیکن عوامی تحریک نے کوئی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر ویسے ہی ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا، تو پھر مجھے اب جب الیکشن آئے تو میں پھر سوچ رہا تھا کہ مجھے آنا چاہیے، تو چونکہ اس حلقے سے میں پہلے بھی لڑ چکا ہوں، لہٰذا اس بنیاد کے اوپر یہ حلقہ مجھے سوٹ کرتا ہے۔ اچھا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ مدِ مقابل نواز شریف ہے، آصف علی زرداری ہے یا کوئی اور ہے، تو مجھے یہ حلقہ سوٹ کرتا ہے اس بنا کے اوپر میں نے۔ اچھا لگتا تو یہ ہے کہ آپ کے کاغذات جس طرح سے مسترد ہوئے ہیں، آپ کے حق میں تو فیصلہ ہو سکتا ہے، میاں نواز شریف کو ان کو نااہل قرار نہیں دیا جائے گا، یہ تو پکی بات ہے۔ یہ تو کورٹ نے کرنا ہے نا، ہم تو نہیں فائنڈنگ دے سکتے پہلے، اس سے پہلے جو ہے جی، تو نظر تو یہی آ رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جب الیکشن لڑیں گے تو کیسا مقابلہ رہے گا میاں نواز شریف کے ساتھ آپ کا؟ میں تو کہتا ہوں کہ 1 to 1 مقابلہ ہو، اور ان کو بھی پورا کمپین کا حق ملے، مجھے بھی اپنی کمپین کا حق ملے، میں بھی نکلوں عوام کے پاس۔ یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو الیکٹ کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے۔ ول آف دا پیپل جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ اگر عوام نواز شریف کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو نواز شریف جو ہے وہ جیت جائے، تو اگر عوام نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے تو مجھے تو ڈیفینیٹ، تو یہ ول آف دا پیپل ہے۔ جی، آپ پاکستان عوامی تحریک میں رہے، طاہر القادری صاحب کی تحریک میں، پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ رہے، اور پھر آپ نے وہ تحریک چھوڑ کے بھی اپنی آپ کو پاکستان عوامی محاذ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، میرا جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعلق رہا، پہلے تو ایک بات یہ ہو جائے کہ تحریک منہاج القرآن روحانی تحریک ہے ایک، اور عوامی تحریک ایک سیاسی تحریک ہے۔ جی میں نے عوامی تحریک سے سیاسی راستہ الگ کیا ہے، تحریک منہاج القرآن سے نہیں کیا، وہ اسی طرح مجھے عزیز ہے جس طرح اول دن سے تھی۔ مجھے 33 برس اس تحریک میں نے گزارے ہیں، اور اس میں پھر پاکستان عوامی تحریک بھی چونکہ ساتھ ہی بنی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ایک طرح سے 33 برس عوامی تحریک اور تحریک منہاج میں گزرے، جس میں میں اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے پھر میری نوجوانی کے بعد پھر جب آپ مڈل ایج میں آتے ہیں، وہاں سے اب میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، یہ 33 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ میں اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی اسی طرح ہی مجھے عزت عزیز ہے جس طرح پہلے دن عزیز تھی جب میں 1990 میں داخل ہوا، آج سے 33 برس قبل۔ تو یہ نظریاتی اختلاف، ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہو گئے، اس کی ایک وجہ تو یہ بنی کہ جب 2019 میں ڈاکٹر صاحب نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، یہ 2 بار کیا، انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا، وہ کیا لیکن سے اعلان ہی کیا تھا سیاست، انہوں نے کہا کہ اب پاکستان عوامی تحریک اب سیاست میں حصہ نہیں، وہ تو وہ پہلے کی بات ہے، اس کو تو ہم نے اون کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب سیاست میں تھے۔ جب 2019 میں ڈاکٹر صاحب نے کیٹیگوریکلی اعلان کر دیا کہ میں سیاست سے ریٹائر ہو رہا ہوں، سیاست نہیں کروں گا، اس کے بعد پھر میں نے محسوس کیا کہ غیر سیاسی ہو گئی ہے، عوامی تحریک غیر سیاسی ہو گئی ہے، سیاسی نہیں، اور یہ کبھی بھی سیاست کی طرف نہیں آئے گی اور کبھی بھی سیاست نہیں کرے گی۔ جب مجھے 100% یقین ہو گیا، میں نے بہت سوچ بچار کی اس کے اوپر، جب چھوڑ ہی دیا انہوں نے تو پھر یقین والی بات تو جب مجھے تسلی یہ تھی، کیونکہ یہ آپ ایک دن میں فیصلہ نہیں کرتے، ایک 33 برس کا ایک ساتھ ہے۔ مجھے چونکہ سیاست کرنا تھی، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، پالیٹکس کو سمجھتا ہوں، لہٰذا میں اپنا سیاسی مستقبل تباہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہوں۔ لیکن وہ تو بتی بجھ ہی گئی نا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب کی شخصیت بہت بڑی تھی، ان کے بعد وہ بتی، سیاسی بتی بجھ گئی، سیاسی بتی، باقی مذہبی کام ہو رہا ہے، وہ کر رہے ہیں،
تعلیمی کام، مذہبی کام، ان کے جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی اولاد نے سیاست کو کیوں نہیں آگے بڑھایا؟ یہ تو ان سے سوال کرنے والی بات ہے۔ قادری صاحب نے سیاست چھوڑ کے ریٹائر کیوں ہو گئے؟ کیونکہ یہ بھی سوال ڈاکٹر صاحب سے آپ کیجئے گا۔ اگلا سوال بھی آپ، ہر انسان کا حق ہے جو ہے نا۔ اگلا سوال بھی کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کو کچھ لوگ مال بھی لگا دیتے ہیں، تو اس کے مطابق اپنی سیاسی وہ فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ دیکھیں میری بات سنیں آپ، وہاں کینیڈا سے آ کے یہاں دھرنے دیتے ہیں، اس بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے لے کے دھرنے دیتے تھے، پیسے لے کے دھرنے ختم کر دیتے تھے۔ بہرحال ایک لوگوں کی طرف سے، کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ دیکھیں وہ لیڈرشپ کے بارے میں لوگ اگر اس طرح کی کہتے بھی ہیں، میں نے کم از کم ڈاکٹر صاحب کو ایک اچھا انسان پایا ہے۔ اچھا، میں کبھی بھی ڈاکٹر صاحب سے بھی نہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب کی سیاست سے ریٹائرمنٹ کے بعد میرا اگر سیاسی اختلاف ہوا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ 33 برس جو میں نے جس قیادت کو میں اپریشیٹ کرتا رہا، محبت جس سے کرتا رہا، اسے آج بھی محبت ہے، اور یہ محبت اس قیادت سے ہمیشہ رہے گی، ایک جس طرح ایک روحانی ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، سیاست میں میں ایک اچھے رویوں کو ترویج دینے والا آدمی ہوں۔ میں نہیں مناسب سمجھتا کہ آج انہوں نے اگر سیاست عوامی تحریک نے چھوڑ دی ہے تو میں ان کے اوپر خلاف بات کرنا شروع کر دوں، میں اپنی کوئی ڈائری نکالوں اور اس میں سے پھر جتنی اس میں نیگیٹو چیزیں ہیں میں وہ بیان کرنا شروع کر دوں۔ ان کا حق ہے، سیاست انہوں نے جب چھوڑ دی اور اس کے بعد اسی طرح ان کے جو بیٹوں نے سیاست چھوڑ دی، سیاست میں نہیں آئیں گے وہ، تو پھر ان کا حق ہے، وہ ان کا حق ہے، سیاست کرنا میرا حق ہے۔ تو میں صرف اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی، ہمیں سیاسی رویوں میں مثبت سیاسی رویوں کو اور مثبت سوچ کو پروان چڑھانا چاہیے۔ میں اس وجہ سے کوئی بھی بات خلاف نہیں کروں گا، میری بات ذہن میں رکھ لیں، نہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف کروں گا، نہ ڈاکٹر صاحب کے بچوں کے خلاف کروں گا۔ ایک عرصہ ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا اور مجھے اس تعلق کا پاس ہے۔ وہ صرف یہی سیاسی اختلاف ہے کہ میں سیاست میں ہوں، وہ سیاست میں نہیں ہے، بس اس سے زیادہ کوئی بات اور نہیں۔ کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا آپ کا؟ بس یہی اختلاف ہے کہ میں سیاست میں ہوں، میں سیاست کو دیکھ رہا ہوں، تو ان کا چونکہ سیاست سے تعلق نہیں رہا، اور وہ میں نے جو بڑے سے بڑا جملہ بھی کہا ہے، میں نے صرف یہی کہا ہے کہ جو ہے وہ سیاست میں وہ نہیں ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کچھ پاکستان عوامی محاذ کے بارے میں بتائیے۔ ہاں، پھر یہ ہوا کہ جب 2019 میں ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہوئے تو میں نے چاہا کہ پاکستان عوامی تحریک بڑی سیاسی جماعت بنے، لیکن ان کی چونکہ شخصیت بڑی تھی، اس کے بعد مجھے نظر نہیں آیا کچھ۔ مجھے جب نظر نہیں کچھ آیا تو پھر بندہ دیکھتا سوچتا ہے کہ کیا کرے نا۔ میں نے خوب سوچ بچار کی، تقریباً 2 سال میں نے سوچ بچار کی کہ کیا کرنا چاہیے، کچھ ملک کے لیے کرنا چاہیے۔ جب پھر میں نے سوچا کہ میں اس جگہ اب جہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں، میں سیاست نہیں کر سکتا، یہاں پہ سیاسی زندگی میری ختم ہو گئی ہے، اس کے اوپر بریک لگ گئی ہے اور دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ تو پھر میں نے عوامی محاذ جو ہے وہ، اگرچہ یہ پہلے میں نے جو انسانی حقوق کا ونگ بنانا چاہ رہا تھا، عوامی تحریک کا انسانی حقوق اور لیبر کا ونگ بنانا چاہ رہا تھا، یہ میری خواہش تھی تاکہ عوامی تحریک کو مزدوروں کے ساتھ جوڑوں اور انسانی حقوق کے ساتھ جوڑوں۔ یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی، تو پھر یہ اسی کا تسلسل تھا۔ پہلے ایک فورم تھا، فورم کے بعد پھر میں نے اس کو، جب وہ فورم نہیں بنا انسانی حقوق کا اور مزدوروں کا فورم نہیں بنا، تو پھر میں نے عوامی محاذ کو ہی آگے لے کے بڑھا، اور اب یہ ایک تحریک ہے۔ چونکہ الیکشن پہلے آ گئے تھے، الیکشن سے پہلے مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا کہ میں اس کو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کراؤں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، تو میں نے اس کو ایک تحریک کی شکل دی ہے۔ اگرچہ میں اس تحریک کی شکل میں اس میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یہ قانون کی حکمرانی کی تحریک، عوامی حاکمیت کی تحریک، حقیقی آزادی کی تحریک اور خوشحال پاکستان کی تحریک، یہ میں نے اس کو سلوگن دیا ہوا۔ آپ نے کسی اور پارٹی میں جوائن کرنا کیوں مناسب نہیں سمجھا؟
یا کسی پارٹی کو اس قابل نہیں سمجھے گا، آپ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، اس کا کر لیں گے آپ؟ اس کا ابھی تو آپ کی پارٹی دیکھیں، اس کا جواب جو ہے میں نے سفیر حق میں بھی دے چکا ہوں اچھا کہ 2019 میں اچھا جی، جب یہ سفیر حق ہے جی اس میں جو سفیر حق میں بھی میں نے دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ حقیقت ہے، ماننی پڑے گی کہ ڈاکٹر صاحب جیسی علمی شخصیت جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بہت پولیٹیکل کلچر میں۔ تو میں نے چونکہ ان کے ساتھ کام کیا تھا، مجھے اس پلے کا کوئی سیاستدان نہیں ملا۔ اچھا جی، تو اب جب نہیں ملا تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے جو ان سے سیکھا ہے تو میں اسی سوچ کو لے کے اپنے تئیں آگے چلتا ہوں، تو میں نے پھر اسی سوچ کو لے کے اپنے تئیں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، انتخابات 8 فروری کو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہو جاتے ہیں ایسے ہی حالات میں، جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، جس طرح سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنے سود مند ہوں گے؟ یا کوئی یہ جی جو صورتحال چل رہی ہے اس کو کسی بھی طرح فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، یہ تو ریٹرننگ آفیسر کے آپ دیکھیں نا، داخل نامینیشن پیپر داخل ہی نہیں ہوئے جا رہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ جمشید دستی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جب آپریشن بڑھ جائے تو یہ اس کو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کہہ سکتے۔ اب جو ہے باہر کی تو جو آرگنائزیشن ہے، ٹیمیں بھی ہیں انسانی حقوق کی، وہ بھی بول پڑی ہیں کہ یہ جو ہے غلط ہو رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ فری اینڈ فیئر ہوں گے الیکشن، لیکن اگر اس کے باوجود اگر ابھی بھی ہم نے غور نہ اس کے اوپر کیا تو پھر یہ بہت برا ہوگا عوام کے ساتھ، کیونکہ عوام اتنے وائلنٹ ہوئے ہیں۔ عوام کے جینوئن کنسرن کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ ہم ایکول ایون پلینگ فیلڈ دیں نا، ہم ایکول لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے سیاست میں، باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں دے رہے، ہمیں ایکول لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے۔ اچھا چودھری صاحب، ٹربیونل کی طرف سے بالفرض آپ کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوتے، مسترد ہی رہتے ہیں، تو پھر آگے پھر آپ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں جاؤں گا، ظاہر ہے وہاں سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ اس سے بڑی تو عدالت قانون ہے نا، دیکھیں قانون ہے، وہ جیسے بھی فیصلہ کر دے۔ میں تو یہی کہوں گا مجھے بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دیجیے۔ جی، چودھری صاحب بہت بہت شکریہ۔